السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے حضور پاک نور نظر سرور کائنات رحمت العالمین اللہ کے پیارے حبیب ہم سب کے آقا نامدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں جانا تھا کہ حضور کے خاندان افرادوں کے نام، رشتے اور چھوٹی مختصر سی باتیں ہم نے جانی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اور دوسری بات یہ آپ لوگوں تک پہنچانا چاہوں گا کہ اللہ نے ساری کائنات بننے سے پہلے ہی نہ تو دوزخ بنی تھی، نہ جنت، نہ کوئی اور چیز۔ تبھی سے اللہ نے اپنے نور سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا تھا۔ تو یہی نور مبارک آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، پھر اسماعیل علیہ السلام میں جلوہ گرو کر سب کو مشرف فرماتا رہا، اور پاک پشتوں اور پاکیزہ ارحام کے ذریعے بنو ہاشم سے ہو کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشن جبین پر چمکا۔ یعنی کہ حضور کا نور آپ کے دادا کی پیشانی میں بھی، چہرے پر بھی نظر آتا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، واقعے کا نام ہے اصحاب فیل کا واقعہ۔ یہ ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا ہے کہ ایک ابراہہ نامی ایک بادشاہ جو یمن کا تھا، وہ اپنے ناپاک ارادوں کو لے کر اپنی فوج کے ساتھ ہاتھیوں اور اونٹوں کو لے کر کعبہ ڈھانے نعوذ باللہ نکلا۔ کعبے کو ناپاک کرنے کے ارادے سے نکلا۔ جب وہ مکہ تشریف لایا، وہ آتے ہی کیا کیا، مطلب کہ مکے والوں کے سارے اونٹ اور بکریاں چھین لی۔ جب اس کی خبر حضور کے دادا حضرت عبد المطلب تک پہنچی، وہ ابراہہ کے پاس سیدھے چلے گئے۔ تو جب ابراہہ نے ان کا چمکتا ہوا چہرہ، پرنور والا چہرہ دیکھا تو اٹھ کر ٹھہر گیا۔ ٹھہرنے کے بعد آپ نے اس سے فرمایا کہ وہ ان کی بکریاں اور اونٹ واپس دے دیں۔ تب ابراہہ حضرت عبد المطلب سے فرمانے لگا کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ کعبے کے بارے میں فریاد کرنے آئے ہیں، مکے کے بارے میں فریاد کرنے آئے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ اونٹ اور یہ بکریاں یہ میری ملکیت ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، خدا ہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تب وہ ابراہہ کے پاس ایک ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ وہ جب اس نے عبد المطلب کو دیکھا تو وہ سجدے میں گر گیا، اور وہ بول پڑا کہ آپ کی پیشانی میں جو نور میں ابھی سے دیکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر میں سلام بھیجتا ہوں۔ بہرحال ابراہہ جو بالکل ناپاک ارادے سے تشریف لایا تھا، وہاں پر آیا تھا، یعنی کعبے کو ڈھانے کے لیے، وہ اپنی فوج کو لے کر نکل پڑا۔ نکلنے کے بعد جب وہ ہاتھی جس کا نام محمود تھا، وہ چلنے کے لیے یعنی منع کر دیا، بیٹھ گیا، لاکھ اس کو گھسیٹنے پر بھی وہ چل نہ سکا۔ انہوں نے لاکھ کوششیں کر لی۔ تبھی آسمان کی طرف سے ابابیل نام پرندے آسمان کی طرف سے آئے، جن کی چونچ میں ایک کنکر اور پنجوں میں 2 کنکر، یعنی ایک پرندہ 3 کنکریاں لے کر آیا۔ اور جب اس کنکریوں کو اس نے فوج کے ایک شخص پر مارا تو کنکری ان کے جسم کے آر پار نکل جاتی، جس سے وہ ہلاک ہو جاتے۔ اس طرح ابراہہ کی ساری فوج ہلاک ہو گئی، اور اسے الٹے پاؤں جانا پڑا۔ اس کی فوج ساری ہلاک ہو گئی۔
جس کا ذکر سورہ فیل میں بھی ہے۔ یہ مختصر واقعہ تھا، سماعت فرمائیے، ضرور سنیے، اپنے ذہنوں کو اس سے روشن فرمائیے، کیونکہ ایک چھوٹے چھوٹے واقعوں سے ہم کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضور کی ولادت سے پہلے وہاں پر بڑی جہالت، بڑی درندگی کا ماحول تھا، کفر کا ماحول تھا، تو کیسے حضور نے یعنی نبوت ملنے کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد وہاں ماحول کو ٹھیک کیا اور سب کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے کئی واقعات ہیں، انشاءاللہ ہر ویڈیو میں آپ سنیں گے، ضرور سنیے گا، کام کی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی دوسری ویڈیو میں کچھ اور باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہم سب کو ان واقعات کو سننے، سمجھنے اور اس سے حاصل ہوئے یعنی کہ اس سے حاصل ہوئے جو نیک ارادے ہیں، اس سے واقعات کو سننے کے بعد ملنے والے سبقوں کو اپنی زندگی میں اتارنے اور متقی ہونے کا شرف حاصل کرے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں، تو ضرور سنیے گا۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔